اور اس مرتبہ جو 8 فروری کا احتجاج ہے نا، اس کے لیے سندھ میں زیادہ تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. لیکن ناظرین، میں آپ کو ابھی بھی ذرائع کی خبر بتا رہا ہوں کہ اس مرتبہ کا یہ جو احتجاج ہے نا، وہ 8 فروری والے احتجاج کو، یہ جو 8 فروری کا احتجاج ہے، یہ پچھلے تمام احتجاجوں سے بڑا احتجاج ہونے والا ہے. اپنی جو تصویر ہے وہ گند والی ٹرالی پہ بھی، وہ بچوں کے اسکول کے بیگز کے اوپر بھی، اور ایون کہ فروٹ والی ریڑھی پہ بھی، اگر آپ میڈیکل سٹور پہ چلے جائیں وہاں پہ بھی محترمہ مریم نواز صاحبہ کی تصویر ہے. یعنی کہ ایچ اینڈ لیٹرین سے لے کے تو قطب مینار تک محترمہ مریم نواز صاحبہ کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. لیکن جب باری آئی عمران خان کی تصویروں کی تو پھر پابندی لگا دی گئی. عمران خان کے جو معالج ہیں ڈاکٹر عاصم صاحب، وہ ایک انٹرنیشنل ٹی وی چینل پہ میں ان کی بات سن رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اٹس ٹو مچ ڈینجرس. عمران خان کی جو آنکھ کا ایشو ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، بینائی جا سکتی ہے عمران خان کی اس کے ساتھ. اور خدا نخواستہ انہوں نے کہا کہ اگر پراپر علاج نہ ہوا، بینائی جانے کے بعد بھی یہ بیماری کنٹینیو رہے گی. 1000 دن سے جو جیل میں ڈٹ کے کھڑا ہے، نظام ہار چکا ہے. عمران خان کے سامنے یہ جو نظام ہے نا، یہ بونا ہے، بہت چھوٹا ہے. عمران خان بہت قادآور سیاستدان بن چکے ہیں، اتنا قادآور سیاستدان بن چکا ہے کہ اب اس کو وزیر اعظم بننے کی خواہش ہی نہیں. کسی اور کی خواہشات ہیں مضبوط ہونے کی، ڈومیننٹ ہونے کی، وہ ہوتے رہیں، لیکن جو عوام کے دلوں میں بستا ہے وہ عمران خان. ناظرین، میں ہوں زاہد عباس نقوی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا چینل. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں. ناظرین، 8 فروری کے احتجاج کو لے کے پنجاب میں تو آلریڈی بہت سختی ہے. سندھ میں ایک کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور جو لیٹسٹ اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ 93 96 جو کارکنان ہیں، یہ وہ کارکنان ہیں جو وہاں پہ سندھ میں پاکستان تحریک انصاف کا ہراول دستہ سمجھا جاتا ہے، اور گرفتاریاں شروع کر دی گئی ہیں سندھ گورنمنٹ کی جانب سے. ناظرین، اگر ہم بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی کی، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ مشہور ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جی بڑا جمہوری رویہ ہے، جمہوری پارٹی ہے. لیکن پھر اتنی سختی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی جو تانے بانے ہیں وہ سہیل افریدی کے دورہ سندھ سے ملتے ہیں. جب آپ نے دیکھا تھا سہیل افریدی گئے وہاں پہ ٹوپی شوپی پہنائی گئی، پھر اس کے بعد اوپر سے فون آ گیا، انہوں نے کہا اوے ہم تو ان کو روک رہے ہیں، آپ ان کو ٹوپیاں اور چادریں پہنا رہے ہیں. تو وہاں پہ جا کے یہ بات خراب ہوئی تھی. ناظرین، ابھی جو ہمارے سورسز نے پتہ کی ہے، یہ جو 93 والی تعداد ہے، یہ آئندہ 3 سے 4 دن میں آپ کو یہ منیمم جو ہے، میں آپ کو مستند ذرائع کی خبر بتا رہا ہوں کہ کم از کم 5000 گرفتاریاں ہونے والی ہیں سندھ میں. یہ وہ لوگ ہوں گے جو سندھ میں، کیونکہ اس مرتبہ جو سندھ میں ایک تحریک اٹھی تھی، اور جب سہیل افریدی وہاں پہ گئے، پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے مختلف لوگ بھی وہاں پہ گئے، ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد اسد کیسر صاحب بھی چلے گئے، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کا وفد بھی وہاں پہ گیا. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ محبت کرنے والوں کی سندھ میں تعداد کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے. اور اس مرتبہ جو 8 فروری کا احتجاج ہے نا، اس کے لیے سندھ میں زیادہ تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. لیکن ناظرین، میں آپ کو ابھی بھی ذرائع کی خبر بتا رہا ہوں کہ اس مرتبہ کا یہ جو احتجاج ہے نا، وہ 8 فروری والے احتجاج کو، یہ جو 8 فروری کا احتجاج ہے، یہ پچھلے تمام احتجاجوں سے بڑا احتجاج ہونے والا ہے. اب آ جائیں، 8 فروری کو تو بسنت بھی ہے، اور بسنت میں عمران خان کے گڈا اڑانے پہ عمران خان کی تصویر والا جو گڈا اڑانے پہ پابندی ہے. ایک مولوی صاحب کی بیوی تھی، تو مولوی صاحب نا مسجد میں خطبہ دے رہے تھے کہ یہ جو میک اپ کرنا ہے یہ بڑا حرام ہے، برا کام ہے، خلاف شریعت ہے. تو ایک صاحب اٹھے اور انہوں نے اٹھ کے کہا مولوی صاحب میک اپ تو آپ کی بیگم بھی کرتی ہے. تو مولوی صاحب مسکرائے اور کہنے لگے میری بوڑھی تو جچدہ ہی بہت ہے. تو ناظرین، یہ سیم سچویشن جو ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ والی ہے کہ اپنی جو تصویر ہے وہ گند والی ٹرالی پہ بھی، وہ بچوں کے اسکول کے بیگز کے اوپر بھی، اور ایون کہ فروٹ والی ریڑھی پہ بھی، اگر آپ میڈیکل سٹور پہ چلے جائیں وہاں پہ بھی محترمہ مریم نواز صاحبہ کی تصویر ہے. یعنی کہ ایچ اینڈ لیٹرین سے لے کے تو قطب مینار تک محترمہ مریم نواز صاحبہ کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. لیکن جب باری آئی عمران خان کی تصویروں کی تو پھر پابندی لگا دی گئی. بہت گہما گہمی ہے، اور جو 1000 روپے والا پن ہے وہ 5000 روپے میں، اور 5000 والا 10000 روپے میں. جو گڈا 200-250 روپے میں مل رہا تھا 500 روپے کا ہو گیا. غریب آدمی کے بس کی تو یہ بات ہی نہیں ہے بسنت. لیکن ضروری تو نہیں ہے یار آپ بسنت گڈا ہی اڑائیں. وہ اگر آپ نے تیاری ہی کرنی ہے تو آپ وہ بڑے بڑے جو بانس ہوتے ہیں جسے ہم جانبا بولتے ہیں، وہ آپ ڈھونڈ کے رکھیں. کسی نہ کسی نے پتنگیں لوٹنی بھی تو ہیں نا. اور یہ جو بیچاری قوم ہے یہ پتنگیں لوٹنے والی ہے، اڑانے والی نہیں ہے. جو حال کر دیا حکمرانوں نے اس قوم کا، تو یہ تو بیچارے پتنگیں لوٹنے والے ہیں، اڑانے والے نہیں ہیں. آپ بڑے بڑے جھانبے بنائیں. اور میں آپ کو ایک اور بھی بتا دیتا ہوں کہ چھوٹا سا ڈور کا ٹکڑا لیں، چھوٹی سی، وہ آپ نا شاپر والی گڈی بنائیں. گڈی بنا کے تو آپ نے نا صرف گڈیاں وہ نا اڑمبنی ہیں، جسے نا اب جین زی ان کو تو پتہ ہی نہیں ٹرمنالوجی کا اس چیز کا کہ یار یہ گڈیاں اڑمنا کیا ہوتا ہے، جھانبا کیا ہوتا ہے، اور آپ نے وہ گٹھیں بنانی ہوتی کہ کس طرح سے آپ نے ڈوریں لوٹنی ہوتی ہیں. تو شکر الحمدللہ کہ جین زی کو ان ٹرمنالوجیز کا پتہ نہیں ہے
کیونکہ یہ وہ بچے ہیں جو کہ آسان حالات میں جو ہے وہ دنیا میں آئے ہیں۔ تو ناظرین حالات یہ ہیں کہ یہ جو بسنت کی تیاری ہے، غریب بیچارے منہ دیکھ رہے ہیں، اور اس دن بھی جو غریب ہیں ان کی گردنیں اوپر ہوں گی، کیونکہ یہ آسمان میں پتنگے دیکھیں گے اڑا نہیں سکتے۔ اس قوم کے ساتھ جو ان حکمرانوں نے کر دیا ہے نا، یہ میلے ٹھیلے گانے واجے ڈھول، یہ صرف ان کے لیے، ایک ایسا طبقہ ہے جو اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے جی کہ لاہور میں ہی کیوں، باقی جو پنجاب کے شہر ہیں فیصل آباد، سیالکوٹ، ساہیوال، گوجرانوالہ، گجرات، وہاں پہ کیوں نہیں؟ کیا سارا پنجاب لاہور آ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے ناظرین، کچھ بھی نہیں، ایک سٹنٹ تھا، پولیٹیکل سٹنٹ تھا محترمہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے جو کہ کھیلا جا رہا ہے، لیکن وہ بھی اب آپ کے ہی خلاف استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ ایک تو آپ نے جو عوام کا محبوب لیڈر ہے اس کی تصویر پہ پابندی لگا دی ہے، پھر مہنگائی اتنی ہے۔ ناظرین عمران خان کے جو معالج ہیں ڈاکٹر عاصم صاحب، وہ ایک انٹرنیشنل ٹی وی چینل پہ میں ان کی بات سن رہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اٹس ٹو مچ ڈینجرس، عمران خان کی جو آنکھ کا ایشو ہے یہ انتہائی خطرناک ہے، بینائی جا سکتی ہے عمران خان کی اس کے ساتھ، اور خدا نخواستہ انہوں نے کہا کہ اگر پراپر علاج نہ ہوا، بینائی جانے کے بعد بھی یہ بیماری کنٹینیو رہے گی، اور عمران خان کے لیے یہ خطرناک حد تک بڑھ جائے گی۔ میں آپ کو ایک اور بھی خبر دیتا ہوں، لے لیں یہ ذرا یہ خبر۔ وہ میرے دوست صاحب، کل ایک دوست ملے، انہوں نے کہا جی وہ آپ کا لیڈر تو سنا ہے کہ ملک چھوڑ کے باہر جا رہا ہے۔ آپ کے لیڈر سے مراد ظاہر سی بات ہے جو بندہ اس ملک میں جو بھی حق کی بات کرتا ہے، عمران خان اس کا لیڈر ہوتا ہے۔ تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جی وہ سنا ہے آپ کا لیڈر تو جو ہے وہ جا رہا ہے، ملک چھوڑ کے باہر جا رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو خبر جس صحافی نے پھیلائی ہے نا کہ عمران خان باہر جا رہا ہے، یہ وہی صحافی ہے جو کسی دور میں یہ کہتا تھا کہ عمران خان کے جو بچے ہیں، عمران خان اپنے بچوں کے پاس چلا جائے گا، عمران خان ملک چھوڑ جائے گا، عمران خان جیل نہیں برداشت کر پائے گا، عمران خان نشہ کرتا ہے، عمران خان کی ٹانگ میں گولی ہی نہیں لگی ہوئی۔ یہ وہی صحافی ہے جس نے جھوٹی خبریں پھیلائیں عمران خان کے خلاف۔ ناظرین میں آپ کو مستند سورسز کی یہ خبر بتا رہا ہوں کہ عمران خان کو پیمز ہاسپٹل میں یہ آفر دی گئی کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو اسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر سکتے ہیں۔ عمران خان نے کہا نہیں۔ پھر ایک اور بھی ایک آفر دی گئی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کا علاج لندن میں ہو سکتا ہے، آپ کو لندن بھی بھجوایا جا سکتا ہے۔ عمران خان نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی ریلیف چاہیے، کوئی آپ کے لیے کوئی آسانی، تو عمران خان نے کہا نہیں۔ ناظرین وہ لیڈر 1000 دن سے جو جیل میں ڈٹ کے کھڑا ہے، نظام ہار چکا ہے عمران خان کے سامنے۔ یہ جو نظام ہے نا یہ بونا ہے، بہت چھوٹا ہے۔ عمران خان بہت قادر سیاستدان بن چکے ہیں، اتنا قادر سیاستدان بن چکا ہے کہ اب اس کو وزیر اعظم بننے کی خواہش ہی نہیں، کسی اور کی خواہشات ہیں مضبوط ہونے کی، ڈومیننٹ ہونے کی، وہ ہوتے رہیں، لیکن جو عوام کے دلوں میں بستا ہے وہ عمران خان کی آنکھ کو لے کے، صحت کو لے کے چیزیں واقعی ہی مشکل ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے مایوس کی ہے اس نے۔ آج وہی حکومتی صحافی جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا، وہ فرما رہے تھے کہ یار بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں ان کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ اور جو طاقتور حلقے ہیں وہ بڑا اچھا سوچتے ہیں، بڑا پازیٹیو سوچتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صاحب جو ہیں یہ کبھی کوئی اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ تو بیرسٹر گوہر کی ہی ملاقات کروا دیں عمران خان کے ساتھ، یا پھر ان سے ہی کہیں کہ وہ پارٹی کو کنونس کر لیں۔ ناظرین مختصراً یہ کہ وہ پارٹی پی ٹی آئی میں وہ لوگ جو عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، جو عمران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں، جو عمران خان کی پسند کے ساتھ کھڑے ہیں، وہی عوام کی پسند ہے۔ اور جو عمران خان کے نظریے کے خلاف پی ٹی آئی میں بھی چلا گیا، اس کا بھی جو نام ہے وہ ختم ہو گیا، چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہوں، چاہے وہ شیر افضل مروت ہو، چاہے وہ علی امین گنڈا پور ہوں، کوئی بھی۔ تو نام باقی کس کا رہا؟ عمران خان کا۔ پی ٹی آئی میں کوئی ہے؟ عمران خان۔ پاکستانیوں کے دلوں میں کوئی ہے؟ عمران خان۔ پاکستان کی شان آن بان کون ہے؟ عمران خان۔ تو ناظرین یہ ہے پاکستان کا سیاسی منظرنامہ۔ 8 فروری کا احتجاج ہوگا، مکمل طور پہ شٹر ڈاؤن ہے، ہڑتال ہوگی۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سنڈے ہوگا، دکانیں تو آلریڈی بند ہوتی ہیں، لیکن ساتھ میں بسنت بھی ہوگی، دکانیں بند ہوگی۔ لیکن اس کے بعد 8 فروری کے بعد یہ جو امتحان ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کا شروع ہونے والا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا امتحان حکومت کا ہوگا۔ کیونکہ سہیل افریدی سے کسی نے پوچھا آج کہ جی آپ کی محسن نقوی صاحب کے ساتھ کوئی ملاقات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا بالکل بھی نہیں، اور میں کرنا بھی نہیں چاہتا۔ اٹ مینز دیٹ کہ آمنا سامنا ہوگا، لیکن ہوگا اسلام آباد میں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک اور قوم کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔